بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، نیا دن نئی خبر میں خوش آمدید۔ ناظرین، اسرائیل کے اندر خانہ جنگی شروع۔ حماس کی ایک بہت بڑی چال نے اسرائیل کو اندھیر نگری میں پھینک دیا۔ اب اسرائیل میں ایسا ہو رہا ہے کہ اسرائیل کی عوام اپنے ہی وزیر اعظم کے خلاف میدان میں اتر آئی اور نفتالی بینٹ کے گھر کا گھیراؤ کر کے مطالبات سامنے رکھ دیے۔ اس کے ساتھ ساتھ حماس کی چال کے اثر سے اسرائیلی سیکورٹی فورسز کے اہلکار پاگل ہو رہے ہیں اور موساد کے ایجنٹس بھی ذہنی توازن کھو بیٹھے۔ ناظرین، جیسا کہ ہم آپ کو اپنی پچھلی ایک ویڈیو میں بتا چکے ہیں کہ حماس نے اسرائیل کے 4 قیدیوں کی ایک آڈیو لیک کی جس میں قیدی رہائی کی بھیک مانگ رہا ہے۔ حماس نے اس آڈیو سے اسرائیلی حکومت، عوام، سیکورٹی فورسز اور موساد سمیت سب کو ہلا کر رکھ دیا۔ حماس کی اس چال سے یہودی اپنا توازن کھو بیٹھے ہیں کیونکہ اسرائیلی کمانڈر کی آڈیو ہی ایسی ہے جس میں وہ پکار رہا ہے کہ واقعی اسرائیلی نام کا ملک اس دنیا پر ابھی بھی ہے، وہ کیوں ہمیں رہا کروانے کے لیے کوئی اقدامات نہیں اٹھا رہا۔ ناظرین، ویڈیو کی اہم ڈسکشن تو چلتی رہے گی۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو لازمی کر لیں اور اس کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کا بٹن بھی دبا دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو سے آپ باخبر رہ سکیں۔ ناظرین، یہ اسرائیلی اخبار کی خبر ملاحظہ فرمائیں جس میں دکھایا گیا ہے کہ اسرائیلی عوام اپنے قیدیوں کی رہائی کے لیے اسرائیلی حکومت سے مطالبہ کر رہی ہے کہ وہ قیدی اس وقت سخت اذیت میں مبتلا ہیں اور ان پر حماس سخت مظالم کر رہا ہے، جس کی وجہ سے وہ چاروں قیدی ذہنی تناؤ کا شکار ہو چکے ہیں اور تقریباً پاگل بھی ہو چکے ہیں۔ ناظرین، جیسا کہ ہم آپ کو اپنی پچھلی ویڈیو میں بتا چکے ہیں کہ حماس ان قیدیوں کے بدلے اسرائیل سے اب صرف قیدیوں کی رہائی نہیں چاہتا بلکہ اب حماس اسرائیل سے فلسطین کا مستقل حل چاہتا ہے۔ حماس چاہتا ہے کہ اسرائیل واپس مسجد اقصی کا کنٹرول فلسطینی مسلمانوں کو دے دے، مگر اسرائیل اس بات پر آنے کے لیے بالکل تیار بھی نہیں تھا۔ لیکن جو اب حماس نے ایک بڑا اقدام اٹھایا ہے اس سے اسرائیل میں ایک وحشت پھیل گئی ہے، وہ ایسے کہ حماس نے ایک خوفناک آڈیو جاری کی ہے جس نے اسرائیلی حکومت، عوام اور اسرائیلی سیکورٹی فورسز کو صدمے میں مبتلا کر دیا ہے۔ ناظرین، وہ آڈیو اسرائیل کے ان 4 قیدیوں میں سے ایک کی ہے۔ اس آڈیو میں اسرائیلی قیدی یہ کہتے ہوئے سنائی دیتا ہے کہ کیا ابھی تک اس دنیا کے نقشے پر اسرائیل نام کا کوئی ملک ہے؟ حیران ہوں کہ اسرائیل اپنے قیدیوں کی رہائی کے لیے کوئی اقدامات کیوں نہیں اٹھا رہا۔ اسرائیل کے اس قیدی نے دل دہلا دینے والے الفاظ بھی کہے کہ میں یہاں حماس کی قید میں روز مرتا ہوں، I die every day anew۔ جب حماس کی جیل سے اسرائیل کے ایک قیدی کی یہ آڈیو وائرل ہوئی تو اسرائیل میں ایک کہرام برپا ہو گیا اور اس کے بعد سے لے کر اب تک اسرائیل میں خوف کی فضا قائم ہے۔ آڈیو وائرل ہونے کے بعد اسرائیلی سیکورٹی فورسز میں سخت غصہ پایا جاتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ موساد کے ایجنٹس پر بھی لرزہ طاری ہو گیا ہے کیونکہ جس درد بھری آواز میں اسرائیلی قیدی کی آڈیو ہے اس نے سب کو سکتے میں پہنچا دیا ہے۔ ذرائع کے مطابق اسرائیلی فوج کے کئی اہلکاروں نے اس آڈیو کو سننے کے بعد اپنی نوکری سے چھٹیاں لے لی ہیں اور باقاعدہ کئی سیکورٹی اہلکار صدمے میں پہنچ گئے ہیں۔ ناظرین، اسرائیل کے سیکورٹی فورسز کے اہلکار تو ایک طرف، اب اسرائیلی عوام بھی اسرائیلی قیدیوں کی رہائی کے لیے سراپا احتجاج ہو چکی ہے اور باقاعدہ اب اسرائیل کے وزیر اعظم نفتالی بینٹ کے گھر کا گھیراؤ کر کے نعرے بازی جاری ہے اور اسرائیلی وزیر اعظم سے مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ جلد از جلد اسرائیل کے 4 قیدیوں کی رہائی کے لیے اقدامات کیے جائیں۔ اگر ایسا ممکن نہ ہو تو وزیر اعظم کی سیٹ سے استعفیٰ دیا جائے۔ اسرائیلی عوام کے اس مطالبے سے اسرائیلی وزیر اعظم سخت اذیت میں مبتلا ہیں اور حماس کے سامنے گھٹنے ٹیک دیے ہیں۔ ایک طرف حماس سے شکست کا خوف اور دوسری طرف خانہ جنگی کا خدشہ۔ اسرائیلی وزیر اعظم سر پکڑ کر بیٹھ گئے ہیں۔ اس سے قبل اسرائیلی وزیر اعظم نے مصر کے ذریعے حماس کو منانے کی سر توڑ کوششیں کی اور مصر کو تمام تر اختیارات سونپ کر بااختیار بنایا اور کہا کہ مصر جو بھی کرے مگر حماس کو مذاکرات کی میز پر لا کر قیدیوں کے تبادلے سے متعلق بات چیت کرے۔ مصر نے بے انتہا کوششوں کے بعد بالآخر حماس کو مذاکرات کی میز پر لانے میں کامیاب ہو گیا، مگر حماس ابھی تک صرف قیدیوں کی رہائی کے بدلے اسرائیل کے 4 قیدی چھوڑنے پر رضامند نہیں ہوا۔ اسرائیل سمجھتا تھا کہ جس طرح حماس نے پہلے فلسطینی مسلمانوں کی رہائی کے بدلے اسرائیل کے قیدیوں کو چھوڑ دیا تھا، اب بھی حماس کو یہی آفر کی گئی، مگر حماس نے اسرائیل کی اس آفر کو ٹھکرا کر رکھ دیا۔ اسرائیل نے حماس کو یہاں تک آفر کی کہ اسرائیل کے 4 قیدی حماس ہمارے حوالے کر دے اور ان 4 قیدیوں کے بدلے ہم 4500 فلسطینی مسلمانوں کو رہائی کا پروانہ دیں گے، جن میں سے 600 کے قریب بچے اور عورتیں بھی شامل ہیں۔ ناظرین، ایک طرف تو صرف 4 قیدی، دوسری طرف 4500 قیدی، مگر پھر بھی حماس رضامند نہ ہوا کیونکہ حماس کا نظریہ ہے کہ ہمارا اور فلسطینی مسلمانوں کا ایک ہی مشن ہے اور وہ ہے مسجد اقصی کی حفاظت۔ فلسطینی مسلمان مسجد اقصی کی بقا کے لیے ہزاروں جانیں دینے کے لیے تیار ہیں۔ مصر حکام کے ذریعے حماس کی اعلیٰ قیادت نے اسرائیلی حکومت کو یہ پیغام پہنچا دیا ہے کہ اسرائیل جب تک مسجد اقصی کا کنٹرول دوبارہ فلسطینیوں کے ہاتھ میں نہیں دیتا اور جب تک اسرائیل ویسٹ بینک کے چھنے ہوئے علاقے واپس فلسطینیوں کو
نہیں کر دیتا تب تک حماس اسرائیل کے قیدیوں کو کسی صورت بھی رہائی کا پروانہ نہیں دے گا۔ ناظرین، خطرناک بات یہ ہے کہ حماس نے یہ بھی اعلان کیا ہے کہ مقررہ وقت تک اگر اسرائیل نے مطالبات نہ مانے تو حماس اسرائیل کے ان 4 قیدیوں کو رہائی کی بجائے پھانسی کے پھندے کا پروانہ دے گا۔ حماس کے اس بڑے بیان نے اسرائیل میں آگ لگا دی ہے، جس کے بعد اسرائیل میں حالات خانہ جنگی کی طرف بڑھنے لگے ہیں اور یہودی وزیر اعظم کے گھر کا گھراؤ کر کے یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ نفتالی بینٹ ہر صورت اسرائیل کے 4 قیدی جو کہ حماس کی قید میں ہیں ان کو پھانسی کے پھندے تک پہنچنے سے بچائے۔ اگر ایسا نہ ہوا تو یہودی مل کر اپنی ہی حکومت کے خلاف بغاوت کا اعلان کریں گے، جس پر اسرائیلی حکومت نے امریکہ سے رابطہ کیا، کیونکہ اسرائیل امریکہ کا ناجائز بیٹا مانا جاتا ہے۔ اس لیے اب حالات بے قابو ہوتے ہی اسرائیل امریکہ کے پاس بھاگ کر گیا ہے اور اسرائیل کے وہی 4 قیدیوں کی رہائی کے لیے اقدامات کرنے کا کہا ہے۔ اسرائیل کو ہر مشکل وقت میں امریکہ ہی حمایت رہی ہے اور امریکہ اب بھی اسرائیل کی مدد کو کود پڑا ہے۔ امریکہ نے اب مصر، فلسطینی اتھارٹی اور غزہ کو یہ دھمکی دی ہے کہ اگر حماس اسرائیل کے 4 قیدیوں کو رہا نہیں کرتا تو امریکہ سب کی مالی امداد بند کر دے گا اور کسی کو کچھ نہیں دے گا۔ مصر پر بھی امریکہ نے خاصا دباؤ ڈالا ہے کہ وہ ثالثی کا کردار ادا کر کے اسرائیل کے قیدیوں کو رہا کروائے۔ ناظرین، ایک طرف تو اسرائیل کے ساتھ امریکہ جیسا مضبوط ملک کھڑا ہے تو دوسری طرف حماس اور فلسطین کے ساتھ نئی سپر پاور چین کندھے سے کندھا ملا کر کھڑی ہوئی ہے، اور چین اب کھل کر حماس کی سپورٹ کر رہا ہے، کیونکہ چین کو پتہ ہے کہ اسرائیل، بھارت اور امریکہ سب ایک ہی طرح کے گندے انڈے ہیں۔ اس لیے اب چین حماس کو عملی طور پر سپورٹ کر رہا ہے۔ امریکہ جو بھی حماس کے خلاف اقدامات کرے گا ان سارے اقدامات کا چین منہ توڑ جواب دے گا۔ ناظرین، چین اس وقت BRI دنیا کو بدل دینے والے منصوبے کے تحت مڈل ایسٹ سمیت تقریباً پوری دنیا میں کھربوں ڈالر کی انویسٹمنٹ کر رہا ہے۔ اگر اس خطے میں امن کی فضا قائم نہ ہوئی تو چین کی کئی خرب ڈالر کی سرمایہ کاری ضائع ہو جائے گی۔ اس لیے چین نے پہلے افغانستان میں پنجے گاڑ کر امن کی فضا قائم کرنے کی کوشش کی، اور اب امریکہ کے انخلا کے بعد افغانستان میں امن ممکن ہو جائے گا۔ اس کے بعد چین اب عراق اور شام میں بھی اپنے پنجے گاڑ رہا ہے تاکہ وہاں سے بھی امریکہ کو دفع کر کے امن کی فضا قائم کی جا سکے۔ چین تو اول دن سے ہی فلسطینی مسلمانوں کے نظریے کو سپورٹ کر رہا ہے اور 11 روزہ جاری رہنے والی اسرائیلی فلسطین جنگ کو بھی روکوانے میں سب سے بڑا ہاتھ چین کا ہی ہے۔ چین نے بیک ڈور ڈپلومیسی کے ذریعے اقوام متحدہ کے 3 بڑے اجلاس منعقد کروائے، جس کے بعد اقوام متحدہ کی مداخلت سے اسرائیل بیک فٹ پر آیا۔ یہ وہ کام ہے جو اب جا کر نظر آئے۔ چین نے کبھی اپنے ان اقدامات کا کھل کر اظہار نہیں کیا، لیکن اسرائیل کے مشہور و معروف اخبار یروشلم پوسٹ نے اس راز کو فاش کیا کہ چین ہی وہ طاقت ہے جس کی وجہ سے 11 روزہ رہنے والی اسرائیل فلسطین جنگ تھمی، اور اب چین باقاعدہ حماس کی مدد کر رہا ہے۔ حماس کے ساتھ ایک معاہدہ کیا گیا ہے کہ جس کے تحت حماس کو چین بھاری مقدار میں جنگی ہتھیار فراہم کرے گا اور حماس کو چین جدید ٹیکنالوجی سے لیس جنگی ہتھیاروں کی بڑی کھیپ بھی فراہم کرے گا، جس کے بعد سے لے کر اسرائیل اب تک خوف میں مبتلا ہے، کیونکہ چین اب ایک سپر پاور ہے، وہ کسی بھی ملک کو سیکنڈ میں ڈھیر کر سکتی ہے۔ ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے خدا حافظ۔